اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع کربلا کی مستورات کے حوالے سے ہے۔ ان باہمت خواتین کی قربانی جنہوں نے نہ صرف اپنے پیاروں کو راہ خدا میں قربان کیا بلکہ خود بھی صبر و استقامت کی عظیم مثال بن گئیں۔ آج ہم ذکر کریں گے زوجہ امام حسین علیہ السلام اور مادر جناب علی اکبر علیہ السلام جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک ماں کا دل اس وقت کیا محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے جوان بیٹے کو راہ خدا میں میدان شہادت کی طرف روانہ کرتی ہے۔ جناب ام لیلہ جیسی مائیں آج ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ کربلا کی یہ خاموش مائیں کیسے تاریخ کی سب سے بلند آواز بن گئیں؟ آغاز کرتے ہیں ایک ایسی گفتگو کا جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان جگاتی ہے۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں ذاکرہ کنیز مومنہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم بہت بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ۔ جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، اور آپ کے دادا کو خاص لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ذرا واضح فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، روایت میں کہ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا مولا حسین علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں۔ آپ کو اور 3 ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا، جس میں ایک آمنہ تھا نام ان کا، اچھا، برہ بھی کہا جاتا تھا، مرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اسی لیے ان کے فادر کو ابو مرہ کہا جاتا تھا، مرہ کے والد۔ صحیح۔ کہ ان کا اسی وجہ سے ان کا نام، ان کے والد کا نام ابو مرہ تھا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھے قریبی صحابی بھی تھے۔ جی۔ اور آپ کی والدہ کا نام جو تھا وہ میمونہ بنت ابو سفیان تھا۔ صحیح۔ آپ کے دادا کا نام عروہ بنت مسعود ثقفی ہے۔ یہ بزرگوار اکابر صحابہ میں سے تھے، اکابر کہتے ہیں بڑے صحابہ میں سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ قریش کی طرف سے نمائندہ تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول نے ان کو قبیلہ ثقیف، جس سے تعلق ہے بی بی ام لیلہ کا اور ان کے ددیال کا، جو اس قبیلے کے جو پورے اسلام کو قبول کرنے کا صحرا جو تھا ان کے دادا پر گیا تھا۔ اور جب انہوں نے اس قبیلے کو اسلام کا پیغام دیا تو اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ عروہ بن مسعود کو تیر مارا، یعنی جب انہوں نے حق کا پیغام دیا تو ان کو تیروں سے زخمی کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو جب رسول اسلام کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے ان کے بارے میں جملہ کہا، بہت اچھا اور تاریخی جملہ ہے جو بی بی ام لیلہ کے دادا کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ عروہ صاحب یاسین کی مثال ہے، بے شک۔ اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے انہیں قتل کر دیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بی بی کے دادا ان 4 افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ نے ایک قوم کے برابر قرار دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی طاقت اور جرأت تھی کہ پورا ایک قوم کے برابر تھے۔ اور یہ خاندان جو تھا یہ اپنی خوبصورتی میں بڑا بامثال تھا، حسن و جمال میں، علم میں، شجاعت میں، مہمان نوازی میں اور سرداری میں بہت مشہور تھا۔ اچھا۔ اور رسول اکرم نے ان کے خاندان کو ہمیشہ سراہا ہے۔ صحیح۔ اس معظمہ کا ماں کا تعلق یعنی کہ بی بی میمونہ، یعنی بی بی ام لیلہ کی ماں میمونہ کا تعلق جو ہے وہ رشتہ امویوں سے بھی ملتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو یہی وجہ ہے کہ یوم عاشورہ امویوں نے حضرت علی اکبر کے لیے امان نامہ پیش کیا تھا۔ صحیح۔ لیکن حضرت علی اکبر نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا دیا تھا۔ صحیح۔ یقیناً آپ کا تعلق جس خاندان قبیلے سے ہے وہ ہم سب کے لیے واضح ہے، اور میں جاننا چاہوں گی ان کی اولادوں کے حوالے سے۔ جناب ام لیلہ کی جو معروف اولاد جناب علی اکبر کے نام سے کربلا میں واضح ہمیں ملتی ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ اور بھی جناب ام لیلہ سے اولادیں ہیں؟
جی، بی بی ام لیلہ کے بطن سے جناب علی اکبر علیہ السلام پیدا ہوئے جو رسول کی شبیہ تھے، اور ٹھیک ماں اور باپ دونوں کی خوبصورتی سے حسن و جمال پایا تھا، اور بی بی صغرا سلام اللہ علیہا اچھا جو کہ شبیہ فاطمۃ الزہرا تھیں، اور اسی وجہ سے مولا ان کو کربلا لے کر نہیں گئے، نہیں آئے تھے، ٹھیک، مدینہ میں چھوڑا تھا بی بی ام سلمہ کے پاس، اچھا اور وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ماں کی شبیہ، امام وقت تھے، عالم الغیب تھے، بے شک وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماں کی شبیہ بازاروں اور درباروں میں جائے۔ بے شک جناب علی اکبر اور بی بی صغرا میں بھی بہت محبت تھی، صحیح، اور اس یعنی کہ جو بھائی بہنوں کی محبت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، مولا حسین کی اور بی بی زینب کی، جو ہے مولا رضا کی اور بی بی معصومہ کم کی، تو یہ تاریخی محبت میں بی بی صغرا اور جناب علی اکبر کی محبت بھی ہے، بے شک، اور اسی اعتبار سے ہمیں خط صغرا ملتا ہے جی جی جی، جو مولا حسین نے جناب علی اکبر کے لاشے پہ سنایا تھا کہ بتا میں کیا جواب دوں۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ یقیناً جناب ام لیلہ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا ان کی اولادوں کا تذکرہ، تو ولادت جناب علی اکبر کے موقع پر مولا حسین کی خوشی کا یقیناً عجب عالم ہوگا۔ میں چاہتی ہوں اس کو بھی تمام سامعین کے لیے واضح کیجیے گا۔ مولا حسین کو جناب علی اکبر سے خصوصی محبت تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں، بے شک، کیونکہ ان کا چہرہ، ان کی گفتار، ان کا کردار رسول خدا سے مشابہ ہے۔ آپ جانتے جب مولا علی اکبر پیدا ہوئے اور مولا حسین نے گود میں لیا بے شک، تو سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، سب سے بہترین خلق کرنے والا، اس کو یعنی تعریف کر کے کہہ رہے کہ میری گود میں جو اس وقت میرا بیٹا ہے، خدا یہ خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ بے شک، اور اس سبحان کے اللہ، بعد جانتے ہیں مولا نے اپنے بیٹے کو 3 انداز میں سلام کیا، اچھا 3 انداز میں سلام کیا، بڑا خوبصورت یہ انداز تھا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا جسے سلام کرے، انبیاء جسے سلام کرے اسے حسین کہتے سبحان ہیں، اللہ، اور جو حسین جس کو سلام کرے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ بے شک، یعنی 3 انداز میں جو سلام تھا، بڑا ہی خوبصورت یہ انداز تھا۔ سب سے پہلے سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھ پہ سلام اے میرے گھر کے چراغ، اے میرے گھر کی روشنی تجھ پر سلام۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود ہدایت کا چراغ ہے، بے شک، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ عرش کی دائیں طرف خدا نے یہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات، بے شک، یعنی جو چراغ دنیا والوں کے لیے ہے اس کے خود کے گھر کے چراغ کا نام علی اکبر ہے۔ بے شک، اس کے بعد پھر دوسرا جملہ، اگر میں اسی کو ایک جملے میں دوبارہ کہوں کہ ہم جو ہے حسین کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور حسین جس کی روشنی میں دیکھ رہا ہے وہ اکبر سبحان ہے۔ اللہ، بے شک، اب پھر اگلا سلام کرتے اپنے بیٹے کو، اے میرے خزانے اکبر تجھ پہ سلام۔ اگر حدیث قدسی میں اگر ہم دیکھیں تو خدا فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنزن مخفیہ، تو میں نے چاہا کہ میں کیا ہوں، پہچانا جاؤں، تو میں نے 14 کو کھل کیا، ان 14 میں سے 5ویں کڑی مولا حسین تھے کنزن مخفیہ میں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا خزانہ علی اکبر ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور بات۔ پھر تیسری بات، بہت خوبصورت بات، اور وہ کیا کہا؟ اے میری آنکھوں کے نور اکبر تجھ پہ سلام۔ بے شک، یہ جملہ ایسا ہے کہ انسان واقعی اس محبت کو محسوس کر سکتا ہے کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے تھے، حسین ٹیلے سے گرے تھے، اس وقت یہی کہا تھا اکبر تو نہیں جا رہا، میری آنکھوں کا نور جا رہا ہے۔ بے شک، اور پھر مولا حسین نے اپنے بچوں کے نام بھی آپ سب جانتے ہیں کہ علی پر رکھے تھے تاکہ بابا کی یاد تازہ رہے، بے شک، تو سارے نام بیٹوں کے علی پر، بیٹیوں کے فاطمہ پر،
لیکن ہر علی یعنی ہر بچہ علی کی یاد دلاتا تھا، مگر یہ محمد کی یاد سبحان دلاتے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ۔ جس نے رسول کو نہیں دیکھا تھا اس کا دل بڑا چاہتا تھا کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے بے شک، کہ ہم رسول کو دیکھتے۔ تو مولا نے ان کی بھی خواہش پوری کر دی، صحیح، اور ایسا بیٹا خدا نے عطا کیا جو شبیہ رسول تھا، بے شک، اور اتنے خوش تھے۔ جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا کی خوشی کا کیا عالم تھا، تو میں آپ کو بتاؤں اتنے خوش تھے کہ مولا عباس سے کہا کہ جو شبیہ رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہے اعلان کرا دو کہ کل ہم مسجد نبوی میں شبیہ رسول کی زیارت کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں رسول کا نالین لے کر لوگ گھوم رہے ہوتے زیارت کے لیے، اور یا شبیہ رسول کی زیارت کروائیں گے۔ اور وہ رات لوگوں نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ بے شک، ایک رات ماضی میں گزری تھی جو خیبر کی رات تھی، بڑی بے چینی میں گزاری تھی۔ اور واقعی اس وقت بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں جو ڈرا نہیں اجدر کو دیکھ کر، بے شک، اب کیا ڈرے گا قلعہ خیبر کو دیکھ کر۔ بے شک، شب بھر دعائیں مانگی پرچم ہمیں ملے، شب بھر دعائیں مانگی پرچم ہمیں ملے، چہرے کا رنگ اڑ گیا حیدر کو دیکھ کر۔ کیا تو یہ بھی وہ رات تھی کہ لوگ انتظار کرتے رہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا تھا تو ان کو شبیہ رسول دیکھنا تھا۔ آئے رسول خدا کو یہ شبیہ دیکھنے کے لیے ایک مجمع واقعی کثیر موجود تھا، اور مولا حسین کا دروازہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سارے دروازے سد الابواب والی پوری روایت سب بند کروا دیے تھے، علی کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ اب اسی دروازے سے مولا حسین اپنے اس لگتے جگر کو لے کر باہر آئے، دیکھا ایک جمع غفیر ہے، اور مولا حسین کے ساتھ میں غلام تھے، اور غلاموں کے ہاتھوں میں تشت تھے، اور اس تشت میں جو ہے وہ خلتیں تھیں، جواہرات تھے، اشرفیوں کی تھیلیاں تھی۔ جو قریب آ کر شبیہ رسول کی زیارت کرتا، مولا حسین کو مبارکباد دیتا، مولا اسے کبھی خلعت زیبا عطا کرتے، کبھی جواہرات عطا کرتے، کبھی اشرفی عطا کرتے، کہ کوئی معمولی نہیں، یہ بہت بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ حسین اتنا خوش کیوں نہ ہوتے جو راہب کو 7 بیٹے عطا کرتے ہیں، لیکن اس بیٹے کے لیے نماز شب میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہاتھ میں علی اکبر کو لے کر محسوس ان کو ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ میں رسول کی گود میں تھا، رسول مجھے چومتے تھے، آج شبیہ رسول میری گود میں ہے، اور میں رسول کو اس شبیہ کو یعنی واقعی بہت بڑی بات۔ اور محبت کا ایک عالم میں آپ کو بتاؤں یہ تھا کہ آدھی آدھی رات کو جھولے پہ ہوتے، اچھا، بی بی لیلا پوچھتی یہ آدھی رات کو میرے اکبر کے جھولے پہ سایہ کس کا ہے؟ حسین آہستگی سے کہتے لیلا میں ہوں۔ کہا مولا سو نہیں جا رہے؟ کہا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ کہا میں نے ایک گال کو چوما ہے، انتظار کر رہا ہوں میرا اکبر کروٹ لے تو میں دوسرے گال کو چوموں۔ اللہ، سوچیے محبت کا کیا عالم تھا یہ۔ بے شک، بے شک، یقیناً امام حسین کی محبت قابل غور ہے، قابل فکر ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہی محبت جب کربلا میں جس انداز سے گھوڑوں کی ٹاپوں چلے آئی تو کیا عالم ہوگا امام حسین کا، ہم سنتے ہیں۔ اور امام حسین کی محبت آپ نے واضح فرمائی ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جناب ام لیلا سلام اللہ علیہا کی محبت کیا ہوگی، اور پھر ساتھ میں آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پر خاص توجہ دی ہوگی۔ اس تربیت میں آپ نے کن امور کو سامنے رکھا؟ بالکل، دیکھیے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر کوئی کسی گھرانے سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس گھرانے کی بہت ساری خوبیوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، جس طرح بی بی فضا نے کی تھی۔ جب یہ بی بی ام لیلا اس گھرانے میں آئیں، پاکیزہ گھرانے میں قدم رکھا تو دیکھا قدم قدم پہ علم ہے، عدل ہے، ادب ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، اطاعت ہے۔ تو اعلیٰ معیار کو دیکھا تو خود بھی اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دیا، اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انہوں نے یہی چاہا کہ میرا بیٹا بھی انہی تمام صفات کا حامل بنے۔ تو تربیت کو نہایت پاکیزہ
انداز میں کیا کہ علم بھی دے رہی ہیں، عدل اور ادب بھی سکھا رہی ہیں، اور شجاعت کے لیے آپ نے فنون حرب سکھانے کے لیے مولا عباس کا شاگرد بنا دیا جناب علی اکبر کو، تاکہ اچھی انداز میں جو ہے وہ فنون حرب سیکھ سکے۔ اور فصاحت اور عدل اور ادب تو ویسے بھی دادا سے پایا تھا، الحمدللہ، جس کے دادا فصاحت و بلاغت میں اتنے کمال پر ہو، تو پھر یعنی جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ پرورش انہوں نے کی، تو ان کی فصاحت اور بلاغت بھی کوفہ اور شام میں مانی جاتی تھی الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں بچپن سے اس گھرانے سے ان کو ملی تھی۔ اور پھر جناب علی اکبر فقط حسن و جمال میں ہی ماں سے نہیں لیا تھا، حسن و جمال ہی فقط نہیں لیا تھا، بلکہ اعلیٰ اخلاق اور روحانی کردار کے بھی مالک بنے ماں کی خوبصورت تربیت کے نتیجے میں۔ بے شک کیا بات ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا کا خلیل اور جناب لیلا سلام اللہ علیہ کو کربلا کی ہاجرہ بھی کہا جاتا ہے، ذرا اس نسبت کو واضح کیجیے۔ بہت ہی زیادہ دردناک کہانی ہے یہ، کہ دیکھیں بی بی ہاجرہ جناب اسماعیل کی گردن پر فقط چھری کے نشان کو دیکھتی ہے، تو بار بار اس نشان پہ انگلی رکھ کے کہتی ہے کہ اگر یہ چھری چل جاتی، اگر تو مر جاتا، تیری ماں کیسے زندہ رہتی۔ بس یہ ایک جملہ تھا جو بی بی بار بار کہتی، اور 21 دن سے زیادہ جی نہ پائی۔ ہمارا سلام بی بی ام لیلا پر، کہ جو کربلا کی ہاجرہ کہلائی، یعنی جس نے لاشے اکبر کے آنے پر شکرانہ ادا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں شام کے راستوں میں جب کچھ خواتین نے جناب علی اکبر کے خوبصورت اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا، تو آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ اور بی بی نے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالموں نے ہر جو شہداء کے سر تھے ان کی مستورات کے آگے آگے رکھے ہوئے تھے تاکہ زیادہ اذیت ہو۔ اب جب یہ الفاظ سنے تو بی بی ام لیلا نے رک کر پوچھا کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مرنے کی دعا کرتی ہو؟ وہ بیویاں کہتی ہیں ہم سے اتنا خوبصورت یہ چہرہ کٹا ہوا سر ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، منہ کلیجے کو یعنی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، تو اگر ماں ہوتی تو کب کی مر گئی ہوتی۔ اب بی بی نے جو جملے کہے کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، سوچی اس وقت بی بی نے کس دل سے یہ جملہ کہا ہوگا، اور کیسے پورے سفر میں اپنے بیٹے کا یہ کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا۔ تو یہ تو ہاجرہ سے بھی الحمدللہ ان کا صبر آگے بڑھ گیا۔ اور خلیل آپ دیکھیے جناب ابراہیم نے، اب ہماری تمام سامعین نے ابھی عید بقر گزاری یعنی عید الاضحیٰ اور واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم نبی تھے، اسماعیل بھی نبی تھے، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کا وقت آیا تھا ابراہیم نبی نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل کے پاؤں میں رسی باندھی کہ کہیں اسماعیل کو تڑپتے ہوئے باپ نہ دیکھے۔ یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے۔ لیکن جب علی اکبر نے آواز دی تھی اور کربلا کی اس تپتی زمین پہ جب گھٹنیوں کے بل چل کر مولا حسین پہنچے تھے، سینے میں جو برچھی کا پھل تھا، کیا کہا تھا بابا نکال دو۔ اس وقت دو زانو ہو کر جو بیٹھے تھے مولا، دو روایتیں، ایک تو یہ کہا تھا اے دادا ابراہیم آئیے دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے پاؤں میں رسی نہیں ہے، اور دوسری روایت میں نجف کی طرف رک کر کے کہا تھا بابا خیبر اٹھانا تو آسان ہے لیکن جوان کے سینے سے برچھی نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا، یہ مشکل کی جو بات کی، مولا حسین کے زمانے میں ایک عرابی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے کل رات کو رسول خدا کو خواب میں دیکھا تھا کہ میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہوں، تو اب میں یہ خواب کیسے پورا کروں، اب تو رسول ہے ہی نہیں۔ تو مولا نے کہا کیا تو اپنے اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے؟ کہا بے شک، لیکن کیسے ممکن ہے؟ کہا میں کروا دیتا ہوں۔ اور پھر آواز دی علی اکبر کو، جیسی علی اکبر آئے حجرے میں، وہ عربی کہتا ہے یہ ہو بہو وہی تھے جس کے ہاتھ پہ میں نے رات کو
اسلام قبول کیا، تو اس وقت مولا نے کہا اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اسلام قبول۔ تو اب مولا نے اس سے سوال کیا کہ اگر تیرا ایسا خوبرو بچہ ہوتا، ایسا بیٹا ہوتا اور اسے ذرا سی خراش لگ جاتی تو تیرا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتا ہے مولا میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، ایسا خوبصورت بیٹا میرا ہوتا اور اسے خراش لگ جاتی۔ تو مولا نے اس وقت کہا تھا میں ہوں گا، یہ میرا بیٹا ہوگا اور اس کے سینے سے میں برچھی کا پھل لے گا۔ خانم اگر دیکھا جائے تو کربلا میں جتنی خواتین ہیں ان میں ایک مشترکہ بات ہے، اور وہ مشترکہ بات یہ ہے کہ تمام خواتین، ہر مستور یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد سب سے پہلے کربلا میں جائے اور جام شہادت نوش کرے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لینا کتنا مشکل تھا، اس مرحلے کو آپ نے کیسے طے کیا؟ بالکل، یہ بھی ایک صبر آزما لمحہ تھا۔ روایتیں کہتی ہے کہ مولا حسین نے علی اکبر سے کہا تھا کہ بیٹا قتیل اول جفا مقاتل میں پڑھتے ہیں اور اپنی زیارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلا جو شہید تھا وہ علی اکبر تھے، اور مولا حسین نے کہا تھا بیٹا تجھے سب سے پہلے جانا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا میں تو منتظر ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ آپ بس کہیں اور میں جاؤں، اور تیار ہو گئی جانے کے لیے۔ مولا نے پلٹ کے کہا میں نے اجازت دی ہے، جا کے پالنے والی ماں سے اور پیدا کرنے والی ماں سے تو اجازت لے لے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مولا کے لیے مرنا آسان تھا، لیکن اپنی دو ماؤں سے اجازت لینا بہت کٹھن تھا، بڑا دشوار تھا۔ جب وہ اپنی ماں ام لیلا کے خیمے میں گئے تو اپنے مصائب میں سنا ہوگا کہ بی بی مصلے پر تھی، کتنا واقعی اپنے صبر کو کمال پہ پہنچایا ہے، مصلے پہ بیٹھی ہیں اور پوچھ رہے ہیں علی اکبر اماں نماز کا وقت تو نہیں ہے، آپ مصلے پہ بیٹھی ہیں؟ تو تب یہی تو کہا تھا تیرے لاشے کا انتظار کرتی ہے۔ اور اس وقت علی اکبر نے شکر کا سجدہ کر کے کہا اماں تو نے میری ایک مشکل تو دور کر دی، اب میں تجھ سے اجازت لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر پھوپھی کے خیمے میں گئے، اور بڑے لاڈ تھے، بڑے لاڈلے تھے، پھوپھی کی گود میں سر رکھ لیا، پھوپھی بھی بالوں میں انگلیاں کر رہی ہیں۔ ایک دم سے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں آپ کا درجہ بلند ہے یا آپ کی ماں کا؟ اللہ اکبر، بی بی ایک دم کھڑی ہو گئی، ارے وہ کہاں، میں تو ان کی ایک کنیز ہوں۔ تو بس اسی جملے کو استعمال کیا، کہا اپنی اس شہزادی کے بیٹے پر اپنی کنیز کے بیٹے کو قربان کر دے۔ اب بی بی زینب نے نہیں روکا اور مولا حسین نے آپ جانتے جب سوار کیا ہے اور ایڑ لگا کے جب اکبر گئے ہیں، اب پیچھے سے ایسا لگا کہ کوئی آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ جوان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، واپس پلٹے، زمین پہ اترے، بابا کے قدموں پہ گرے، اور جانتے کیا کہا؟ بابا خود تو بھیجا ہے، اب پیچھے کیوں آتے؟ جوابتاً مولا نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، تجھے نہیں پتا جوانی کا داغ کیا ہوتا ہے، مگر آج تیرا باپ یہ بھی برداشت کر لے گا، آج میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا، آج حسین یہ بھی برداشت یقیناً آنکھیں اشکبار اور دل مغموم ہے۔ وہ مرحلہ کیسے طے ہوا ہوگا کہ جب جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوگی، اس کے بعد کی داستان کتنی سنگین ہے، کتنی سخت ہے، کتنی گریاں کناں ہے، چشم تصور سے اگر کوئی سوچے تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ وہ مناظر ہیں جو امام حسین علیہ السلام پر گزرے ہیں۔ جب خیام میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا آیا تو کیا مراحل تھے کوئی سمجھ نہیں پا سکتا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتا ہے، اور ساتھ میں ظاہر ہے ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھ کر اس سے کچھ مانگے، لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام نے کبھی بھی امام حسین سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اپنی پھوپھی سے خواہش کا اظہار کیا۔ تو خانم میں یہ جاننا چاہوں گی آخری لمحات میں وہ کون سی خواہش تھی جو جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا سے فرما رہے تھے؟ خانم اس خواہش کو سن کر تو یقیناً ہر بہن بھائی کی محبت جو ہے وہ زیادہ انسان کے دل کو اور تڑپا دیتی ہے۔ جب
نکالا ہے اس برچھی کے پھل کو، یقین جانیے مولا حسین نے جس طرح سے نکالا تو وہ اس جوان کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ قریب تھا کہ موت کی ہچکی آتی اور علی اکبر دنیا سے گزر جاتے۔ مولا حسین نے کہا اکبر ہمیشہ سے کہتا رہا کوئی خواہش ہے تو بیان کر، اب جب کہ تو دنیا سے جا رہا ہے تیرے باپ کی خواہش ہے کہ کوئی خواہش بیان کر۔ اس وقت مولا علی اکبر نے کہا بابا سب سے مل کر آیا ہوں، سب سے رخصت ہو گیا۔ اور آپ جانتے مقاتل کا جملہ ہے کہ علی اکبر کی رخصتی ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ کبھی بہن پکڑ لیتی، کبھی ماں تھام لیتی، کبھی پھپھی پکڑ لیتی، کبھی بیمار بھائی پکڑ لیتا۔ کہتے سب سے مل کر آیا ہوں، بس سغرا سے نہیں ملا۔ بابا ان آخری لمحات میں مجھے سغرا دکھا دو۔ اس وقت میرے مولا نے 2 انگلیاں اٹھائی، کہا اکبر تجھے مدینہ نظر آئے گا، اپنی بہن کو ڈھونڈ لے۔ 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا اکبر نے حجرہ رسول میں سغرا نظر نہ آئی، بقی میں نظر نہ آئی، حجرہ سیدہ میں نظر نہ آئی۔ ایک دم سے کہتے بابا وقت نہیں ہے، بابا سغرا نظر نہیں آ رہی، آپ مجھے بتا دو بہن کہاں ملے گی۔ اب جو باپ نے کہا بیٹا اس راستے کو دیکھا جہاں تیری آخری بار اپنی بہن سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب جب اس راستے کو دیکھا تو جہاں اکبر کے قدموں کے نشان تھے، بی بی ان نشانوں پہ انگلیاں گھاڑ کر بیٹھی تھی اور جملہ کہتی تھی بھیا وعدہ کر کے گئے تھے لینے آؤں گا، سغرا انتظار کرتی ہے کب آؤ گے بھائی۔ یہ بس بہن کو دیکھا ہے، موت کی ہچکی آئی ہے اور جوان نے بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں دم دے دیا۔ آپ سوچیں جوان کا لاشا مولا کے لیے اٹھانا کتنا مشکل تھا۔ وہاں در خیمہ پہ زینب کھڑی تھی، بھیا میں آؤں، میں مدد کروں، کہ تیری چادر پہ میں نے اکبر کو قربان کر دیا، لیکن میرا دل کہتا ہے زینب نے یہ ضرور کہا ہوگا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً جناب علی اکبر کی شہادت ہر آنکھ گریہ کنا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے صبر کے منازل ہیں، جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہ کے صبر کے منازل ہیں، اور یقیناً ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے آج ہم کس انداز سے صبر اور وفا کی داستان کو رقم کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ان صفات کا ہونا انسان کے اندر کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ میں آج ہم نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا۔ اب اگلے پروگرام میں ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہے، نہ وہ اس دین پر قائم و دائم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کربلا میں بھیجا، اور جس انداز سے بھیجا کہ یہ جوان نیا شادی شدہ جوان ہے، اس کے باوجود ان کا انداز، ان کی شجاعت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی خاتون ہے، اس کو جاننے کے لیے اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، خانم کنیز مومنہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بھی بہت مشکور ہوں۔ ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ شیزیدی کو اجازت دیجیے، خدا نگہدار۔ فی امان اللہ۔